کل نوفل کا سارا فرنیچر اوپر جائے گا اور نین کا اس کے کمرے میں آئے گا، وہ اسی کے کمرے میں سوئے گی۔ میں نے کھانا چھوڑا، اپنے کمرے میں آ گیا۔ جی چاہا سارے کمرے کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دوں، تہس نہس کر دوں۔ اس رات میں بہت رویا تھا، اپنی ماں کو یاد کر کے رویا تھا۔ میری ماں ہوتی تو میرا باپ مجھ سے اس طرح سے بات نہ کرتا۔ اس لڑکی کے لیے ان کے پاس سب کچھ تھا، میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ بہرحال میں نے کوئی بات نہیں کی۔ اگلے روز جب میں اسکول سے واپس آیا تو میرا سامان اوپر جا چکا تھا۔ وہ عورت آج بھی مجھ سے جیت چکی تھی اور اس کی بیٹی میرے کمرے پر قابض ہو چکی تھی۔ میں بھی سوچ چکا تھا اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ جب میں پڑھ لکھ جاؤں گا، اپنے باپ کی فیکٹری پہ مالک بن کے بیٹھوں گا تو اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب بھی مجھے موقع ملا میں اسے بہت اذیت دوں گا، یہ یاد کرے گی۔ وقت گزرنے لگا۔ وہ میٹرک میں تھی جب ڈرائیور بیمار ہو گیا، 1 مہینے کی چھٹی پہ چلا گیا۔ اس لیے میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ نین کو اسکول تم چھوڑا کرو گے۔ میں اس وقت BBA کے پہلے سال میں تھا، یونیورسٹی گاڑی میں جاتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چھوڑ دیتا ہوں۔ اپنے باپ کو میں کسی بات پہ انکار نہیں کرتا تھا، لیکن مجھے موقع ملا تھا اس لیے گنوانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا، جب نین اپنا بیگ لے کے پچھلی نشست پہ بیٹھ گئی، میں نے گاڑی چلانی شروع کر دی۔ ابھی تک وہ ویسی ہی تھی، کم گو، ڈری سہمی ہوئی۔ بہرحال گاڑی چلاتے ہوئے میرے دماغ میں ایک شیطانی منصوبہ بنا۔ میں خباثت سے مسکرایا۔ میں نے جان بوجھ کے ایک سنسان سی گلی میں گاڑی کھڑی کر دی۔ میں نے کہا گاڑی خراب ہو گئی ہے، سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ میں جان بوجھ کے گاڑی کو چابی کو ہلکا سا گھماتا جس سے وہ ٹھیک سے سٹارٹ نہ ہو سکے۔ جیسے ہی سٹارٹ ہونے لگتی میں چابی واپس گھما دیتا اور وہ بند ہو جاتی۔ وہ کہنے لگی میں تو لیٹ ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، میں تمہیں رکشے میں بٹھا دیتا ہوں، تم چلی جاؤ، کیونکہ اب گاڑی تو نہیں چل رہی تو میں کیا کروں؟ تمہیں سر پہ بٹھا کے چھوڑ کے آؤں تمہیں اسکول؟ مجھے بھی یونیورسٹی جانا ہے، ایسا کرو بس میں چلی جاؤ۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا کون سی بس جائے گی، اس کی تو ہوائیاں جیسے اڑ کے رہ گئی۔ یہ سن کر کے اسے بس تک کا نہیں پتا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ تو ہر چیز سے انجان ہے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو دھکا لگاؤ، میں گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہنے لگی میں کیسے دھکا لگا سکتی ہوں؟ میں نے کہا گاڑی سے نیچے اترو اور گاڑی کو دھکا لگاؤ جیسے دنیا دیتی ہے۔ اب گاڑی چلانی تو تمہیں آتی نہیں ہے جو میں تمہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دوں اور خود دھکا لگاؤں، اور گلی بھی سنسان ہے، یہاں کوئی دوسرے لڑکے بھی نہیں ہیں جنہیں میں کہہ دوں چلو اٹھو لگاؤ دھکا۔ وہ گاڑی سے نیچے اتری، گاڑی کو بمشکل دھکا دینے لگی۔ اتنی سی نازک سی جان تھی، وہ کہاں گاڑی کو دھکا دے سکتی تھی؟ محض 15 سال کی ہوگی۔ جیسے اس نے دھکا لگانے کی کوشش کی، میں نے گاڑی اسٹارٹ کی اور